بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو پارٹ 2۔ امید ہے آپ سب کو ہمارا پارٹ 1 پسند آیا ہوگا، تو آج ہم اسی سے ریلیٹڈ دوسرا پارٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو تھمبنیل سے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ اور ووئٹ ساوو نیشنل پارک کو انجوائے کریے اور وہاں کے نظاروں کو بھی انجوائے کریے، کیونکہ نیچر کو دیکھ کر بہت ہی دل زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے اور سفاری کا مزہ لیجیے۔ تو ہم صبح سویرے اٹھے، ہم نے نہا دھو کر کپڑے پہنے، اپنا ناشتہ تیار کیا اور آرام سے بیٹھ کر کھایا، اور اس کے بعد ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تو ہم گھر سے نکل پڑے ہیں ووئٹ ساوو نیشنل پارک کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں بوڈا بوڈا نظر آیا۔ بوڈا بوڈا یہاں پر موٹر سائیکل کی سواری کو کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کہیں جانا ہو تو آپ بوڈا بوڈا سواری کو بلا سکتے ہیں، اور آسانی سے آپ کو اویل بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بہت ہی ریزنیبل پرائس میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سواری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر سنگل ہیں، آپ زیادہ بڑی گاڑی نہیں کرنا چاہتے، تو آپ بوڈا بوڈا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ چلو اب ہم چلتے ہیں اپنی منزل پر، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ یہ دیکھو، راستے کا مزہ لیجئے۔ جہاں ہم جوئس پیلس میں ہم نے اپنا ہوم لیا تھا نا، تو وہاں سے ہم نکل پڑے ہیں۔ تو یہ ابھی اسی کا راستہ ہے، ابھی ہم مین روڈ پر نہیں آئے، تو ہم اس کے اندر سے ہی باہر آ رہے ہیں۔ لو جی، ہم باہر پہنچ گئے مین روڈ پر۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی گاڑی میں فیول ڈلوایا، کیونکہ جب ہم اپنے کھانے کا خیال کرتے ہیں تو ہمیں گاڑی کے بھی تو کھانے کا خیال کرنا پڑتا ہے نا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس میں فیول ڈلوایا اور پھر ہم اپنی منزل پر چل پڑے۔ تو ووئٹ ساوو نیشنل پارک جہاں ہم نے ہوم لیا ہوا تھا، وہاں سے اونلی 13 کلومیٹر کی ڈسٹنس پر ہی ہے، تو زیادہ دور نہیں ہے۔ تو لو جی، ہمیں بہت بڑا جھنڈ بندروں کا مل گیا۔ یہ دیکھو، کھیل کود رہے ہیں اور کافی زیادہ تعداد میں ہیں۔ بندر تو آپ کو ہر جگہ ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ دیکھو، اس نے اپنے بچے کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا ہوئے آرام سے اس کو جھولے دلوا رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، ہر جاندار اپنے بچوں سے زیادہ ہی پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تو سینس سب کو دی ہوئی ہے نا، اپنے بچے کو لے کر گھما پھرا رہا ہے۔ لو جی، 13 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہی تھا تو پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم ووئٹ ساوو نیشنل پارک میں پہنچ بھی گئے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اندر جانے کا پروسیجر پورا کرنا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے جا کر پتہ کیا۔ جیپ بھی ہمارے آگے جا رہی تھی، وہ بھی اپنا حساب کتاب لگا رہے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ تو پھر ہم نے ادھر سائڈ پہ گاڑی پارک کر دی تاکہ ٹکٹ آفس میں جا کر ہم اپنا ٹکٹ وغیرہ لیں۔ لو جی، آپ کا بھی ووئٹ ساوو نیشنل پارک میں ویلکم ہو گیا۔ کاریبو سواحلی میں ویلکم کو خوش آمدید کو کہتے ہیں۔ تو کاریبو بھی، تو ہمارا بھی کاریبو ہو گیا اور آپ کا بھی۔ گاڑی ہم نے ادھر سائڈ پہ لگا لی ہے۔ یہ پتھر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے ان کا کوئی کام وغیرہ ہو رہا ہوگا، کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم ٹکٹ لینے کا پروسیجر مکمل کرتے ہیں، اس کی انٹری فیس وغیرہ جمع کروائیں گے، پھر ہم بعد میں سفاری دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ موسم یہاں کا بہت ہی پیارا ہے۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ افریقہ میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں کا موسم تو آئیڈیل ہے، اور یہاں کے لوگ بھی بہت پیارے ہیں، نائس ہیں۔ لوگوں کو یہاں آنے سے نا اکثر ڈر لگتا ہے، افریقہ میں کیسے جائیں، لیکن یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ جب بھی آئیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو آپ بھی آئیں اور یہاں کے ریزورٹ کو، یہاں کی سفاری کو ایکسپلور کریں اور ایسٹ افریقہ کا مزہ لیں۔
لو جی ہم نے ٹکٹ وغیرہ لے لیے ہیں، تو ہم آگے سفاری کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ جہاں بھی کوئی اینیمل ہم کو نظر آتا ہے تو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جیپس وغیرہ بہت زیادہ تھی، صبح سے لوگ آئے ہوئے تھے، ہم سے پہلے بھی لوگ آئے ہوئے تھے نا، تو پھر وہ سارے جنگل میں گھومتے رہتے ہیں۔ یہ سفاری جنگل تو بہت بڑا ہے نا، کوئی چھوٹا تو نہیں ہے نا، تو اس میں ٹائم اچھا خاصا لگ جاتا ہے۔ لو جی ہمیں ایک ایلیفنٹ نظر آ گیا، آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا۔ ہاں وہ دیکھیں، اس نے کان ہلائے ہیں اور ہمارا ویلکم کیا ہے۔ لو جی ہمیں ایک ایلیفنٹ نظر آیا، اس نے ہمارا ویلکم بھی کر دیا۔ تھینک یو ایلیفنٹ۔ ہم نے اس کو تھوڑا سا دیکھا، انجوائے کیا، اسے ہیلو آئی کیا اور پھر ہم آگے چل پڑے۔ سفاری کا نظارہ بہت اچھا ہے، اس میں ماؤنٹین بہت ہی پیارا لگتا ہے، اس میں ہرے بھرے درخت بھی زیادہ ہیں، سبزہ زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور موسم تو ادھر کا ہے ہی آئیڈیل، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ دیکھنے میں یہ آپ کو دھوپ لگ رہی ہے، لیکن یہاں بہت ہی پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہے۔ لو جی ہم ایک یہ وہی لاج سفاری میں پہنچ گئے ہیں، ہمیں نظر آیا تو ہم بھی ادھر آ گئے۔ یہ دیکھو کتنا بڑا کیکٹس ہے، بہت بڑا، اتنا بڑا پیڑ بنا ہوا ہے۔ ہم آگے ریسیپشن کی طرف گئے، ہم نے کہا ذرا ادھر ادھر کا نظارہ لیں۔ یہ بھی بہت پیارا وہی لاج ہے، یہاں سے بھی بہت اچھے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو پانی تو ہر جگہ مل جاتا ہے، لیکن جب بارش نہ ہو تو انہوں نے نا بہت بڑے بڑے حوض بنائے ہوئے ہیں، وہاں پھر خود ہی پانی بھر کے رکھتے ہیں اور وائلڈ اینیمل آ کر وہ پانی پیتے ہیں۔ تو یہ پھر لاج کے آس پاس ہی انہوں نے وہ حوض بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے پانی والے، تاکہ جو وزٹرز آئیں نا وہ ان کو آس پاس کا ویو بھی بہت اچھا ملے اور وائلڈ اینیمل بھی نظر آ جائیں۔ یہ دیکھو کتنے ہرے بھرے درخت ہیں، بادل بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں، نیلا آسمان، صاف شفاف دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور یہ دیکھو ہمیں گرگٹ نظر آ گیا، سکون سے لیٹا ہوا ہے وہ اس نے بھی ہمارا ویلکم کیا، تھوڑی سی پونچھ ہلا کر لیکن آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ تو پھر ہم باہر اس کے اندر سے گھوم گھام کے نا واپس آ گئے، بیٹھے نہیں، کیونکہ ہم نے ابھی پوری سفاری کو ایکسپلور کرنا تھا، تو پھر ہم نے کہا ادھر بیٹھ کر ٹائم ضائع نہیں کرتے، تو ہم باہر نکل آئے۔ ہم نے کہا کوئی اور نظارے چل پھر کر دیکھتے ہیں، تو لو جی ہم اب اس وہی لاج سفاری سے باہر نکلنے لگے ہیں۔ یہ وہی لاج سفاری بہت اونچائی پر بنا ہوا تھا، اونچی جگہ پر بنا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو پیڑ نظر آنے ہیں یہ یہاں پر بہت زیادہ ہیں، یہ کوئی لگتا ہے یہاں کے نا خاص پیڑ ہیں، یہ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، بہت پیارے پیارے۔ لو جی ہم نے اللہ حافظ کر دیا اس کو اور سامنے ہی ہم کو بہت بڑا ہاتھیوں کا جھنڈ نظر آیا، کافی دور تھا لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے کہ ہاتھی نا چر رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے ہاتھیوں کو تھوڑا دیکھا، پھر ہم آگے چل پڑے تو یہ ہمیں پیاری سی ہرنی نظر آئی۔ لو یہ بھی ہمارا ویلکم کر رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، ہم بھی اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور یہ بھی خوش ہو رہی ہے، یہ بھی ہمیں ویلکم کر رہی ہے۔ لو جی پھر ہم آگے چلے، ہم نے کہا کچھ اور دیکھتے ہیں نا، کوئی اور بھی وائلڈ اینیمل ہم کو نظر آ جائیں۔ وہ ایک اور ایلیفنٹ ہمیں نظر آئے گا، بالکل روڈ کے پاس ہی تھا، ہوئے 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 ساتھ ہی کھڑا تھا، اب اس نے نا چلنا شروع کر دیا ہے، بالکل روڈ کے قریب تھا، اب ایسا ایسا چل رہا ہے۔ جب اتنا نزدیک سے اتنا بڑا بندہ ہاتھی دیکھے گا تو تھوڑا بہت ڈر تو لگے گا نا۔
چلو پھر ہم نے اس کو جی بھر کر دیکھ لیا، پھر آگے چل پڑے تو آگے بھی ہمیں بہت زیادہ ہرن نظر آئے۔ یہ دیکھو، یہ ہماری گاڑی کو دیکھ کر بھاگ گیا ہے۔ یہ بہت بڑا جھنڈ تھا، 2-3 جھنڈ گھوم رہے تھے۔ یہ دیکھو کافی زیادہ ہیں۔ تھوڑا گاڑی کی آواز سن کر نا ادھر ادھر ہو گئے ہیں، ورنہ یہ روڈ کے اوپر سے جا رہے تھے۔ یہ ہمیں کافی زیادہ نظر آئے، آگے پھر نظر آ گئے۔ یہ دیکھو روڈ کے بالکل ساتھ ساتھ ہی اتنا بڑا جھنڈ ان کا جا رہا ہے، بڑا ہی مزہ آ رہا ہے۔ تو آپ بھی مزہ لیجئے۔ یہ دیکھیں، تو پھر ہم ایک اور راستے پر آ گئے۔ وہاں پر اگر آپ اپنی گاڑی میں بھی جائیں نا تو آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں جگہ جگہ پر مینشن ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، کتنے فاصلے پر کون سی جگہ ہے، کہاں پہ ہمارا ان کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے۔ تو لو، ایک اور ہمیں سڑک کے ساتھ ہی گاڑی کے بالکل قریب ہرنی نظر آئی۔ یہ بھی پتے کھا رہی ہے۔ لو جی، اس کے پیچھے ہرن بھی جا رہا ہے۔ بڑا ہی پیارا تھا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھو ایک اور ہرنی ہے۔ اچھا، ویسے یہ ایک بات ہے کہ ہرن ایک ہوتا ہے اور ہرنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ہرن جھنڈ میں ایک ہرن ہوتا ہے اور 400 ہرنیاں بھی دیکھی گئی ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہرن ایک ہوتا ہے اور ہرنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو پھر ہم تھوڑا دور اور آگے چلے تو ہمیں یہ ٹینٹنگ سپاٹ نظر آ گیا۔ یہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے کہ کوئی ٹینٹنگ کرنا چاہے تو یہاں پر آ کر ٹینٹ لگا سکتا ہے۔ تو یہ ایک دن پہلے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہاں رات کو ٹینٹنگ کی ہے۔ تو جب ہم پہنچے ہیں تو وہ اپنا سامان وغیرہ باندھ رہے تھے۔ یہ دیکھو، یہاں بندر بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ ٹینٹنگ سپاٹ ہے نا۔ ٹینٹنگ سائٹ پہ ظاہر سی بات ہے لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، تو کھانا وغیرہ ہوتا ہے نا تو بندر وہاں پہ زیادہ آتے ہیں۔ کوئی جینا جھپٹی کرتے ہیں، کچھ خود ہم ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، تو اس لیے بندروں کا یہاں زیادہ رش ہے۔ اور ہیں بھی بڑے بڑے بندر بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے بندر بھی کافی تھے ماشاءاللہ۔ بڑے پیارے پیارے منکی ہیں۔ واو، وہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بندر بھاگے جا رہے ہیں۔ کافی زیادہ منکیز ہیں، پیارے پیارے۔ یہ دیکھو چھوٹی جو نسل ہوتی ہے نا، یہ وہ والے ہیں، اور وہ بڑی نسل والے بڑے بڑے باگڑ بلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ چھوٹے والے ہیں پیارے سے۔ واو، یہ دیکھیں کوئی چیز کھا رہا ہے لگتا ہے۔ اچھا جی، جب لوگ رات کو ٹینٹ لگاتے ہیں نا تو وہ ان کی یہاں کچن بھی بنا ہوا ہے، انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، کچن بھی ہوتا ہے، کیونکہ چیزیں وغیرہ رکھنے کے لیے، کھانے پینے کی اگر کھلی جگہ ہوگی تو بندر لے جائیں گے، اور ساتھ میں ان کی سیکیورٹی کے لیے سٹاف بھی ہوتا ہے۔ ویسے تو کوئی نہیں جنگل میں ایسے رات گزار سکتا کہ ساتھ ہی آپ کے ایلیفنٹ گزر رہے ہوں اور آپ ٹینٹ لگا کر سو جائیں، تو وہاں پر باقاعدہ سیکیورٹی ہوتی ہے۔ یہ رات کو نا بڑے بڑے لکڑ جلا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو انہوں نے وہ ٹینٹ لگا ہوا تھا نا، تو ان کی یہ سیکیورٹی کے بندے ہیں، یہ سٹاف کے بندے ہیں، سیکیورٹی بھی یہی کرتے ہیں، کچن بھی یہی سنبھالتے ہیں۔ تو یہاں یہ رات کو نا آگ جلا کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جنگل کو ویسے بھی رات میں بہت سردی ہوتی ہے، یہاں موسم ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، گرمی نہیں ہوتی۔ تو یہ بندروں کو نا مارنے کے لیے ڈنڈا لے کے گھوم رہا ہے، کیونکہ بندر ہر چیز کھینچنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں ادھر سارا کھانا وغیرہ نا گرم کر کے دیا، تو بینچ وغیرہ بھی لگا کر دیے۔ یہ دیکھو، یہاں پر ایلیفنٹ کا آنا جانا لگا ہوا تھا، بس ہم جتنی دیر بھی وہاں بیٹھے رہے نا تو یہ ایلیفنٹ اور بندر لگاتار موجود تھے، ہاتھی بار بار آ رہے تھے۔ یہ تھوڑا سا غصہ کر رہا ہے، ہائپر ہو گیا ہے۔
भाई इतने बड़े हाथी को इतनी नज़दीक से देखकर डर तो लगता है ना थोड़ा बहुत। आखिर में है तो ये वाइल्ड एनिमल ना, इंसान तो नहीं है। लेकिन मज़ा भी बहुत आता है जब इनको इतना नज़दीक से देखा जाए। ये देखो इतने बड़े लकड़ को इन्होंने आग लगाई हुई है। ये रात को आग लगाकर साथ ही बैठ जाते हैं, सिक्योरिटी भी करते हैं, चाय वगैरह भी पीते होंगे, जो चीज़ खाते पीते हैं वो भी करते रहते होंगे। बहरहाल बंदरों ने उधर बड़ा शोर किया हुआ था। लो एक और एलिफेंट आ गया। उनका आना जाना लगा रहा। असल में ना ये दिन में निकलते हैं पानी पीने के लिए। जो इधर इन्होंने सफारी में बड़े बड़े हौज़ बनाए हुए हैं ना, वहाँ ये एलिफेंट जो है पानी पीने जाते हैं। ये किचन उन्होंने बनाया हुआ है। किचन में सारा खाने पीने का सामान रखते हैं ताकि बंदरों से बचाया जा सके। वैसे भी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। और टेंटिंग साइट पे उन्होंने वो भी बनाए हुए हैं, वॉशरूम वगैरह भी बने हुए हैं, बड़े ही साफ़ सुथरे बने हुए थे। लो जी अब हमने चाय बनाने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि खाने के बाद चाय तो फिर बनती है ना। तो पत्ती वगैरह चाय की हम खुद ही डाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ी सी पत्ती डालते हैं और हमें ज़रा स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए होती है। तो चीनी पत्ती हम खुद ही डाल कर दे रहे हैं, फिर वो हमें चाय बना कर देंगे। बस आप एलिफेंट को देखते रहें। हम जितनी देर वहाँ रहे वो लगातार आते रहे जाते रहे। ये हमें चाय बना कर दे रहा है। हमने इसको अच्छे से इसको शेक करो ना, ताकि हमारी अच्छी सी स्ट्रॉन्ग चाय बन जाए। तो हमें बहुत ही मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। आपने हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, लाइक भी ज़रूर करना है और हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है। ये बंदर खाने में लगे हुए हैं, इनको हमने खाना वगैरह दिया था। हमने खुद भी यहाँ बैठकर खाया, वहाँ स्टाफ के बंदों को भी माशाल्लाह खाना दिया, वो भी बहुत खुश हुए, उन्होंने भी एंजॉय किया, बंदरों ने भी एंजॉय किया उन्होंने भी खूब पेट भर कर खाया माशाल्लाह। दाने दाने पर वैसे भी खाने वाले का नाम लिखा होता है। जिसके नसीब में खाना खाना लिखा होता है, अल्लाह ताला खुद ब खुद उस तक वहाँ पहुँचा दे। ये देखो हाथी आया एक और, ओए होए होए, बड़ा ही हाइपर हो रहा है, गुस्सा भी कर रहा है और बड़ा ज़ोर से चिंगाड़ा भी। बड़ा डर लगा, इसलिए कैमरा भी थोड़ा सा हिल गया, लेकिन शुक्र है फिर वो अपने रास्ते पर हो लिया। लेकिन डर बहुत लगा, जाहिर सी बात है, वाइल्ड एनिमल हैं तो डर तो लगना है ना। लो जी हमारी चाय तैयार हो गई। हम भी चाय पीते हैं, आप भी हमारे साथ चाय पिएं। हमारी वीडियो को फुल वॉच करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। लो जी अब हम वही तसावो ईस्ट नेशनल पार्क से बाहर जाने लगे हैं। हमने इसको गुड बाय कह दिया, इनको भी गुड बाय और आपको गुड बाय।